اسلام آباد میں جماعت اسلامی کا یکجہتی غزہ مارچ ہو رہا ہے. مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان کی حکومت کی پالیسی اس حوالے سے کیا ہے. بھائی بات تو بہت واضح ہے، وہ غزہ کے لیے نکلے ہیں، وہ فلسطین کے لیے مارچ کر رہے ہیں، ان کے لیے آواز لگا رہے ہیں. وہاں پر کنٹینر لگا کر بند کر دیے جاتے ہیں راستے، ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ کی مارچ پہ پابندی ہے. وہ کوئی پاکستانی حکومت کے خلاف، اس ریاست کے خلاف تو کوئی کام نہیں کرنے جا رہے، نہ یہاں پر کوئی آواز اس حوالے سے بلند ہو رہی ہے. آخر کیوں غزہ کے حوالے سے ہونے والے مارچز کو بند کیا جا رہا ہے، روکا جا رہا ہے؟ یہ امریکی غلامی نہیں ہے تو کیا ہے پھر؟ اس کے بارے میں جب آواز اٹھائی جاتی ہے، بات کی جاتی ہے، تو پھر کہتے ہیں کہ جی ہماری پالیسی تو بہت 2+2=4 کی طرح واضح ہے، بہت دو ٹوک ہے. اب اب سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا وجہ ہے. میں نے سینیٹر مشتاق صاحب کی ویڈیو دیکھی، باقی ویڈیوز دیکھی ہیں، وہاں پر کنٹینرز کو لگا کر راستوں کو بند کر دیا گیا ہے. اگرچہ جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان صاحب نے یہ اعلان کیا ہے، اپنے لوگوں کو دوسری جگہ پر جمع کرنے کا بھی انہوں نے اعلان کیا ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ پالیسی اچھی ہے. بلکہ غزہ کے حوالے سے پورے ملک میں جہاں پر کانفرنسز ہو رہی ہیں، ریلیز نکالی جا رہی ہیں، مظاہرے ہو رہے ہیں، ان کو نہیں روکنا چاہیے. وہ مظلومین کے ساتھ کھڑے. پوری دنیا میں لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، آواز بلند کر رہے ہیں، انسانیت کی آواز ہے یہ. اس میں تو کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے. میرا خیال ہے اس آواز کو ہر سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو بلند کرنا چاہیے اور اس پر بات کریں. غزہ کے لیے جو بھی کام کرے، کراچی میں پاکستان مرکزی مسلم لیگ کانفرنس کر رہی ہے، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. اسلام آباد میں جماعت اسلامی یکجہتی غزہ مارچ کر رہی ہے، ہم اس کے ساتھ ہیں. جہاں جو کرے گا غزہ کے لیے جو آواز بلند کرے گا، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ.